آج 14 اگست وہ دن جب دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک پاکستان نمودار ہوا تھا۔ یہ دن جوش و جذبے اور خوشی کا دن ہونا چاہیے تھا، لیکن آج جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو دل خوشی سے زیادہ مایوسی اور صدمے سے بھر جاتا ہے۔ آج پاکستان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ جشن آزادی مناتے ہوئے بھی روح کانپ اٹھتی ہے اور دل سے یہ سوال نکلتا ہے کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال نے اسی پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ ایک وقت تھا جب برصغیر کے مسلمانوں پر انگریز ظلم و ستم کرتے تھے، ہم پر غیروں کی حکومت تھی اور ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ انگریز چلا گیا تو ہمیں آزادی مل گئی، لیکن افسوس صد افسوس، انگریز خود تو چلا گیا لیکن یہاں اپنی غلامی کا طوق وہیں چھوڑ گیا۔ آج سب سے زیادہ بدقسمتی اور رلا دینے والی حقیقت یہ ہے کہ وہیں انگریز کے غلام جو آج کرسیوں پر بیٹھے ہیں اپنی ہی عوام پر اس طرح ظلم کر رہے ہیں جیسے غیروں پر کیا جاتا ہے۔ غیروں کے ظلم سے تو آزادی مل گئی، لیکن آج ہم ان اپنوں کے ہاتھوں مجبور اور مظلوم بن چکے ہیں جو شکل سے تو مسلمان ہیں لیکن ان کے دلوں میں انگریز کی وحشت اور بے رحمی بھری ہوئی ہے۔ ملک میں ہر طرف خون ریزی کا بازار گرم ہے، انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی۔ کشمیر، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، ہر طرف خون ہے۔ ہمارے ملک کا پورا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے، ہر طرف بدترین حکومت اور بدعنوانی کا راج ہے۔ حکومت اور انتظامیہ کے پاس عوام کو ریلیف دینے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ ریاست جو شہریوں کا محافظ ہوتی ہے آج وہ خود اپنے ہی شہریوں پر طاقت کا بے جا استعمال کر رہی ہے۔ کرین پارٹی کے نہتے کارکنان اور عشقان رسول کا قصور آخر کیا تھا؟ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، وہ غزہ کے معصوم بچوں اور ماؤں کے حق میں سفارتی اور نظریاتی حمایت کا تقاضا کر رہے تھے۔ کیا اپنے مظلوم کلمہ گو بھائیوں کے لیے آواز اٹھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے بدلے میں مرید کے جیسے مقامات پر اپنے ہی شہریوں پر گولیاں چلا دی جائیں؟ کرین پارٹی کے شہداء کا خون اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آج ہمارے ملک میں حق کی آواز کو بندوق کے زور پر دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں ہر طرف انتشار، خوف اور بد امنی پھیل چکی ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، شہر مشرق علامہ اقبال نے جس خودی اور غیرت کا درس دیا تھا اور قائد اعظم نے جس اسلامی فلاحی اور جمہوری ریاست کا وژن پیش کیا تھا، موجودہ حالات اس کی سراسر نفی ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ریاست کی پہلی ذمہ داری شہریوں کی جان اور مال کا تحفظ ہے، لیکن آج حکمران اپنی کرسیاں بچانے کے لیے شہریوں کا خون بہانے سے گریز نہیں کرتے۔ آج 14 اگست کے اس تاریخی دن پر ہمیں صرف چراغاں نہیں کرنا بلکہ اپنے گربان میں جھانکنا ہے۔ ہمیں اس ظلمانہ نظام، بدعنوانی اور ناانصافی کے خلاف آئینی اور پرامن طریقے سے آواز اٹھانی ہوگی۔ پاکستان کسی مخصوص ٹولے یا ظالم حکمرانوں کا نہیں بلکہ اس کے عوام کا ہے۔ جب تک ملک میں حقیقی انصاف، قانون کی بالادستی اور شہریوں کے حقوق کا احترام نہیں ہوگا، ہم قائد اور اقبال کے خواب کو پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلائے اور اسے امن، ترقی اور حقیقی آزادی کا گوارا بنائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔